بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں منیر ٹی وی اور میں ہوں ملک منیر حسین۔ اپنی گفتگو کا آغاز امام علی علیہ السلام کے قول سے کروں گا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مصیبت سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تم مصیبت میں پریشان ہو جاؤ، یعنی کہ ایک تو بندہ جو ہے وہ کسی پریشانی میں الجھ جائے، اور دوسرا جو ہے کہ اس پریشانی کو اپنے اوپر طاری کر لے بالفرض، یعنی کہ آپ روڈ پر جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے آپ کی موٹر سائیکل کا، آپ کی کار کا کوئی جو ہے روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس میں آپ کا نقصان ہو گیا ہے۔ اب جو بھی نقصان ہوتا ہے انسان کا ارادہ تو نہیں ہوتا، لیکن جب نقصان ہو گیا ہے تو اس معاملے پر پریشان ہونا ایک تو فطری عمل ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن حد سے زیادہ پریشان ہونا جو ہے وہ اس مصیبت سے بڑی بھی جو ہے وہ مصیبت ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کی بیمار کی مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے، اس کی خیر و عافیت دریافت کرنے جاتا ہے، تو جو بندے سمجھدار ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ خیر کرے گا، اللہ بہتر کرے گا، تو ٹھیک ہو جائے گا، تو تندرست ہو جائے گا۔ لیکن جو افراد جو ہیں کم عقل ہوتے ہیں، بالخصوص خواتین ایسے کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں فلاں خاتون کو، فلاں کے بچے کو، فلاں کے بزرگ کو ایسے بخار ہوا تھا اور وہ تو تیسرے دن ہی مر گیا تھا۔ اب بیچارہ ایک بندہ آگے پریشان ہے، وہ بیماری میں مبتلا ہے، اوپر سے یہ خواتین جو پتہ لینے گئی ہے، پتہ نہیں وہ اس کو مارنے گئی ہے یا اس کی خیریت دریافت کرنے گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ چیز جو ہے، یہ ایسی گفتگو جو ہے یہ مصیبت سے بڑی مصیبت ہے کہ ایک انسان آگے پریشان ہے، اوپر سے اس کو اور پریشان کر دے۔ ایک آپ پہلے ہی پریشانی میں اور اوپر سے اس پریشانی کو اپنی ذات پر طاری کر لیں۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے، ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اب اس کا حل نکالیں، اس پریشانی سے، اس مصیبت سے نکلنے کی کوئی راہ سوچیں۔ یہ طریقہ کار جو ہے وہ انسان کا ہونا چاہیے۔ اور جب بھی جو ہے آپ سوچیں کسی کے بارے میں تو وہ اچھا سوچیں، اچھا خیال کریں۔ میں ایک عالم دین ہے شرک پور کے، ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے یہ روایت بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی بیٹھے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھ لے۔ تو جو صحابہ پیغمبر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا عمل ہے جو یہ ہم سے الگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ جنت کی بشارت دی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ روٹین کے کام کر رہے ہیں، جیسے وہ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، جیسے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کچھ ٹائم گزارتے ہیں وہ بھی گزار رہے ہیں، تو سارے معاملات ویسے ہی ہیں۔ تو سارا دن گزر جانے کے بعد جو ہے چند صاحب نے پوچھا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی، اے بشارت یافتہ صحابی، یہ بتائیے کہ کیا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ جو روٹین میں آپ کام کرتے ہیں میں بھی وہی کرتا ہوں۔ تو وہ اس صحابی کو لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بندہ خدا، تم ایک کام جو ہو وہ دوسروں سے منفرد کرتے ہو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے بندہ مومن، یہ بتاؤ کہ جب تم سونے لگتے ہو تو تمہاری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو وہ بندہ مومن کہنے لگا یا رسول اللہ اس وقت میری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنا دل جو ہے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جو ہے اس کو کینے سے، بغض سے، حسد سے پاک اور صاف کر کے سوتا ہوں۔ مجھ سے جو اس دن خطائیں ہو گئی ہیں اس پر اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور جو کوئی نیکی کی توفیق ہو گئی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں اپنے دل کو جو ہے وہ مسلمان بھائیوں کے کینے سے، حسد سے، بغض سے پاک کر کے سوتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تمہاری خوبی ہے جو دوسروں سے الگ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان سے اور اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خوبی جو ہے یہ سارے معاملات سے ہٹ کر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کو صاف رکھیں، پاک رکھیں، اور جہاں تک ہو سکے دوسرے کے ساتھ اچھی گفتگو کریں، اچھا مشورہ دیں، اچھا خیال رکھیں۔ اور یہاں پر آخر میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ امام علی علیہ السلام کے قول میں یہ بھی ہے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا
کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو منزل تک پہنچا دیتی ہے. صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی ہے. اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اے مومنو تم دو چیزوں سے مدد حاصل کرو، ایک نماز اور دوسرا صبر. اور قرآن مجید میں ہی اللہ نے فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. لہذا جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، تو اس میں جس چیز کا اپنے دامن تھامنا ہے وہ صبر ہے، اللہ پر توکل ہے. اور آج کل عموماً یہ ہو رہا ہے کہ کسی بھی گھر کا کوئی فرد جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی بچہ، کوئی ماں باپ بہنیں، تو دیگر جو باقی احباب ہیں اس فیملی کے، وہ ان میں سے کچھ کے لیے وہ خاص ہوتا ہے. یعنی کسی کی ماں چلی گئی، بہن چلی گئی، بیوی چلی گئی، بھائی جوان چلا گیا، بزرگ چلے گئے، تو وہ اس کی پریشانی کو اپنے ذہن پر طاری کرتا ہے اور خود بھی مریض بن جاتا ہے اور کسی نہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. اگر وہ سنبھل نہیں پاتا تو چند سالوں میں اور کبھی کبھی چند ماہ میں جو ہے وہ خود بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ سراسر جو ہے غلط ہے. توکل بر خدا جینا چاہیے. جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے، اور جو بھی پیدا ہوا ہے اس کی موت جو ہے لازم ہے، موت برحق ہے، ہم سب نے مرنا ہے. لیکن جتنی بھی زندگی ہے وہ اللہ کی رضا میں گزاریں. کچھ بھی ہو جائے، کوئی بچہ جائے، جوان جائے، بوڑھا جائے، دولت جائے، مال جائے، گاڑی جائے، کاروبار جائے، کچھ بھی چلا جائے، ایک ذہن رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ میرے اللہ نے دیا تھا اور اللہ نے واپس لے لیا. ان للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہی دینے والا ہے اور ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یعنی ہم مال ہے اللہ کا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو ہمیشہ جو ہے مصیبت میں صبر کرنا سیکھیں. بے شک جو صبر کرتا ہے وہ ضرور اپنی منزل کو پا لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مصیبت میں، پریشانیوں میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.